Which ball maran in kala sir. Which ball maran in kala sir. Chitinal with it, Mitinal. بہت خوب Naravanus was Suya Shah. Yet Naravanus was سویا شال was Sudruzuis was Panzilka. Was Sudruzuis was منزل کا Sitizagi beard with Zagi Zagi beard. beard. Sitatawa. In the present age of science and technology, what is the role of poets and poems in our society? Poetry has been always important for humanity. Why? Science teaches us our minds. There is a writer, his name is Arthur Matthew Arnold, one of the most famous poets of English language. He says that science in that poetry in 20th century or poetry in 21st century is more important than poetry in 19th century or poetry in 18th century. شاعری جو ہے 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں اس کا زیادہ رول بنتا ہے. کیوں؟ یہ ایج آف ٹیکنالوجی کیا ہے؟ Age of technology. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مراوت کو کچل دیتے ہیں آلات. احساس مراوت مینز پٹی رحم آلات مینز مشین. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مشینی دور ہے ہمارا کون سا دور 20ویں کا یا 21ویں کا اس میں ایسا کیا ہے احساس مراوت کو کچل دیتے اتنی مشینیں ہیں یہاں مشینوں کا دور ہے کہ جو ہماری احساسات ہیں مہمان نوازی کا رحم کا خیر کا محبت کا ہاسپٹیلٹی کا مہمان نوازی کا یہ جتنے بھی احساسات ہیں کچل دیتے ہیں آلات. ان کو آلات کچل دیں گے مشینی جو ہے ان کو کچل دیں گے اور پھر انسان نہیں رہے گا. ایک آدمی کیسے انسان ہے انسان اس وجہ سے انسان ہے کہ اس کے دل میں رحم ہے اس کے دل میں مہمان نوازی کا جذبہ ہے اس کو معاف کرنے کا جذبہ ہے پٹی فارگیونس پیشن کمپیشن رحم اس کے دل میں. یہ انسانیت کا نام ہے. یہ انسان جس انسان میں رحم نہ ہو مہمان نوازی نہ ہو یا دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ نہ ہو اسے انسان نہیں کہتے وہ مشین ہے. مشین کیا کرتی ہے مشین ہمارے احساسات کو کچل دیتی ہے. جیسے یہ جو میتھیو آرنولڈ نے کیوں کہا کہ 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں شاعری کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. شاعری جو ہے انسانی دلوں کو سیراب کرتی ہے. شاعری الون کی فن انسانی دل کو کیا کرتا ہے وہ سیراب خوش ہوتا ہے آدمی. اگر ہمارے احساسات مٹ جائیں اگر ان کو پانی نہیں ملا اگر یہ سیراب نہ ہوئے تو یہ بچ نہیں پائیں گے. آج کل آپ دیکھتے ہیں آپ ساری دنیا میں ہم ہارڈ کیوں ہو گئے ہیں مہمان نوازی نہیں ہے رحم نہیں ہے پٹی نہیں ہے آنر نہیں ہے کمپیشن نہیں ہے ہاسپٹیلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مشینیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کے درمیان ہاسپٹیلٹی نہیں ہے. ان میں انسانوں کے پاس ہوتی ہے کیا مہمان نوازی کا جذبہ. لٹریچر art and poetry is more important than reading science in 21st century because science creates machines. It makes us mechanical. It kills human beings. It kills our emotions, our instincts, our dreams, our desires, our aspirations. Poetry keeps the emotions alive. Poetry alone keeps literature or poetry or art. They keep the human instincts, human emotions alive, our dreams alive, our capacity to dream, our capacity to live for the sake of humanity, live for the sake of peace, pity, honor, compassion, hospitality. Who should be a teacher? What should he do? He should be creative. If you are not a creative person, you should not go to education. What is creative? One who has creativity. Who has given you the creativity? Allah alone gives us the creativity, the capacity to be Allah. and none other. What is the job of a teacher? To awaken, to instinct, to awaken, to activate, to ignite what? Our capacity to create. اور آپ کو ایک اور موقع دیا جائے گا اسٹوڈنٹ بننے کا تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ سر ایسا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں کیونکہ میں سیکھتا ہوں. میں آج آپ سے سیکھ رہا ہوں. میں کلاس میں جاؤں تو کلاس میں سیکھتا ہوں. سبق پہ چاہوں تو سبق سے سیکھتا ہوں. پیسنجر سے سیکھتا ہوں. مسافر سے سیکھتا ہوں. میری دعا ہے خدا سے مجھے سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ طاقت ہے. میں سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں. جب گھر سے نکلتا ہوں صبح میں کہتا ہوں یا اللہ میری تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں. جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کلاس میں جاتا ہوں میری مدد کر. یا اللہ میں راستوں میں چلتا ہوں تیری رضا کے لیے میری مدد کر. کیونکہ قرآن مجید مجھے سکھاتا ہے
آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے, آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ خدا کے لیے کام کرنا سیکھیں, خدا کی عبادت کریں, نماز پڑھیں, روزہ کریں, ساری چیزیں کریں. اسی طرح آپ لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں, بچپن میں ہی اللہ کی رضا کے لیے کام کرو, جینا سیکھو, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھو, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نکل ہے تبھی غلط ہو رہا ہے. جب ہم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا, کوئی ناانصافی نہیں ہوگی, کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی جبر نہیں. ہم جبر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے, ہم اللہ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے. ہماری تعلیم میں کون آنا چاہیے؟ تعلیم میں علامہ اقبال کو نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ ایک فقیر کی نظروں میں کون ہوتا ہے شہنشاہ؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ سروری کیا ہے؟ جہاں علامہ اقبال کی شعر کبھی پڑھا ہوگا میں, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی غلاموں پر اسرار شہنشاہی. آپ بچوں کو خصوصاً علامہ اقبال کی شاعری پڑھنی چاہیے, خصوصاً بال جبریل, قرآن حدیث اور بال جبریل پڑھیے. اللہ پاک کی دکان پر جائیے, ویسے بال جبریل لائیے, اس کو پڑھتے رہیے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا, اس میں آج تک کو پڑھتے رہیے. Any person who is not creative should not become a teacher, should not go to the classroom. His first task in the classroom is to ignite and activate the creativity of the children. Allah has made them creative. It is the job of the teacher to ignite, to activate their creativity, to open their hearts, doors and windows of hearts, doors and windows of minds. If they do not do so, our education will give us nothing. Our education should become a system of creativity. It should be creative. Children should be creative. Teachers should be creative. Then our contributions can be acceptable for the humanity.